بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے وہ پھانسی سے بچ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بے ذہین اور نیک نبی تھے۔ آپ کی زندگی کے آخری 3 سال وعظ و نصیحت اور اصلاح اور رہنمائی میں گزرے۔ آپ کو لوگوں کی جسمانی اور روحانی صحت سنوارنے کا بہت اشتیاق تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ محتاجوں اور مریضوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ اپنے اس مشن میں اس قدر مگن رہے کہ مکان بنانے یا شادی کرنے کی نوبت تک نہ آئی۔ اصلاح و تبلیغ کے لیے آپ کو جو مختصر سا وقت ملا اس میں بہت کم لوگ آپ پر ایمان لا سکے۔ اکثر لوگوں نے آپ کی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ بے شمار لوگ آپ کی شدید مخالفت پر اتر آئے۔ کئی بدفطرت افراد نے آپ کے قتل کے منصوبے بھی بنائے۔ اذیتوں، دقتوں اور مخالفتوں کے باوجود آپ نے اپنا عظیم اصلاحی مشن جاری رکھا۔ جب آپ کی مخالفت بہت زور پکڑ گئی تو رومی حکومت نے آپ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور سر عام پھانسی کے احکام جاری ہو گئے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جس شخص کو موت کی سزا سنائی جاتی وہ پھانسی کی مقررہ جگہ تک اپنی سلیب خود اٹھا کر لے جاتا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلیب اٹھائی اور مقتل کی جانب چلنے لگے۔ شاہی فوج کے محافظ آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالے چلتے جا رہے تھے۔ آپ کی سزا کی خبر سارے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ پھانسی پر لٹکائے جانے کا منظر دیکھنے کے لیے بےتاب تماشائیوں کا ایک بے پناہ ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب اٹھائے مقتل کی جانب کشاں کشاں جا رہے تھے۔ ان کے آگے پیچھے دور دور تک لوگ ہی لوگ تھے۔ ہر جگہ بھیڑ بھاڑ، شور و غل تھا۔ بھیڑ بھاڑ اس قدر زیادہ تھی کہ ایک بہت بڑے جلوس اور میلے ٹھیلے کا سا سماں بن چکا تھا۔ اسی بھیڑ بھاڑ میں ایک سادہ لو شرارتی دیہاتی شمون بھی شامل ہو گیا۔ ظاہری شکل و شباہت میں اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت ملتی جلتی تھی۔ محض تماشے اور ہنسی مذاق کی خاطر شمون ان لوگوں میں گھل مل گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے پیچھے یا قریب چل رہے تھے۔ گاہے گاہے آگے بڑھ کر شرارتی شمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالکل سامنے آ جاتا اور آپ سے طرح طرح کے مذاق کرتا۔ بڑھتے بڑھتے اس نے آپ پر آوازیں کسنے شروع کر دیے اور آپ کی نقلیں اتارنے لگا۔ دیہاتی شمون اس ہنسی مذاق سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر محافظ دستوں کو یہ بات قطعی پسند نہ آئی۔ وہ اس سے کھنچ گئے۔ انہوں نے اسے سختی سے ڈانٹا، مگر شمون شرارتوں سے پھر بھی باز نہ آیا تو محافظ گرمی کھا گئے۔ انہوں نے شرارتوں کی سزا دینے کے لیے سلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کندھوں سے اٹھا کر اس کے کندھوں پر رکھ دی اور حکم دیا کہ اسے اٹھا کر مقتل تک چلے۔ شمون کو مجبوراً محافظوں کا حکم ماننا پڑا اور وہ افسردہ خاطر ہو کر کندھوں پر سلیب اٹھائے مقتل کی جانب چلنے لگا۔ ایسے موقعوں پر عموماً بھیڑ بھاڑ، دھکم پیل اور افراتفری سے کچھ عجیب بدنظمی کا سا سماں پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اس وقت ماحول کا رنگ کچھ ایسا ہی تھا۔ چونکہ شمون کی شکل آپ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت ملتی جلتی تھی، اس لیے ہجوم کے اکثر لوگ یہ امتیاز نہ کر سکے کہ یہ سلیب کس نے اٹھا رکھی ہے۔ ابہام، غلط فہمی اور بد نظمی کے اس عجیب ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر سلیب کے بغیر ہولے ہولے چلتے رہے، پھر رازداری سے ہجوم سے چلے آئے اور کسی کو شک و شبہ تک نہ ہوا کہ بھیڑ بھاڑ سے نکل کر جانے والا شخص اصل مطلوب ملزم ہے۔ ادھر شمون سلیب اٹھائے مقتل تک پہنچ گیا۔ وہاں ڈپٹی پر متعین سپاہیوں نے سمجھا کہ سلیب اٹھا کر وہاں پہنچنے والا شخص ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ویسے بھی وہ شمون کی شرارت اور سزا والے معاملے سے قطعی بے خبر تھے۔ 2 باتوں نے ان کے مغالطے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ ایک تو شمون کے ظاہری خد و خال تھے جنہیں عیسیٰ علیہ السلام سے بہت قریبی مشابہت تھی، اور دوسرے یہ کہ شمون سلیب اٹھائے چلا آ رہا تھا اور وقت کے دستور کے مطابق پھانسی کا مجرم ہی اٹھا سکتا تھا۔
چنانچہ مقتل پر موجود سپاہیوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زمین میں سلیب نصب کی اور شمون کو پکڑ کر اوپر لٹکا دیا۔ بیچارہ شمون بتیرا چیخا چلایا کہ وہ مجرم نہیں ہے، مگر بھیڑ بھاڑ، شور و غل اور افراتفری میں اس کی چیخ و پکار پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ تماشائیوں کو پہلے ہی مقتل سے دور ہٹا دیا گیا تھا، اس لیے انہیں بھی مجرم کو دیکھنے اور اس کی چیخ و پکار سننے کا موقع نہ مل سکا۔ گہما گہمی، دھکم پیل اور شور و غوغا اس قدر زیادہ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محافظوں کی زد سے صاف نکل چکے ہیں اور شرارتی دیہاتی کو اپنی حرکتوں کی بہت سخت سزا مل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔